میں نے دیکھا کہ اکثر نماز جماعت میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کے بعد جب نماز جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی تعقیب کا انداز مختلف ہوتا ہے. کوئی سجدے میں فوراً چلا جاتا ہے، کوئی کھڑا ہو کر نافلہ شروع کر دیتا ہے، کوئی صرف دعا مانگتا ہے، اور کوئی تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ آخر تعقیبات میں کوئی ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سب سے پہلے سجدہ کرنا چاہیے؟ نماز جماعت ختم ہو تو فوراً سجدے کے اندر. سبحان اللہ، آپ کا بھی کیا انداز ہے. سب سے پہلے سجدہ کر لیا آپ. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اب دعا پڑھاتے رہے پڑھانے والے. دعا سے ہمارا کیا تعلق؟ کیا جملہ بیان کروں. اگر ترتیب جاننا چاہتے ہیں خلاصہ کرتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ بتائیے مولا یہ بتائیے یہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے فوراً بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، نماز ختم ہو گئی، جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم ہوئی مگر نماز کا ثواب ختم نہیں ہوا. اگر انسان تعقیبات پڑھتا رہے 1 گھنٹے، آدھا گھنٹے، 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ، تو یہ 5 منٹ سے لے کر جتنا ٹائم پڑھتا رہے گا تعقیبات وہ نماز کی ثواب میں شمار کیا جاتا ہے. گویا بھی نماز کا ثواب کنٹینیو ہے. آج کل کے بچے تو بس جلدی سے نماز پڑھی، یہ گئے وہ گئے. کون سی تسبیح، کون سا سجدے شکر، کون سی نافلہ نمازیں. ٹھیک، تو اب اگر یہی ہو تو الگ موضوع ہے کہ انسان اللہ کو دینے آیا ہو لینے کے بجائے. لینا سیکھیے خدا سے. خدا کو دیا نہیں جاتا، خدا سے لیا جاتا ہے. اب جو سوال تھا وہ کیا تھا کہ یہ 3 دفعہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ برادران کے یہاں یہ بڑا مشکل ہے. آپ کے اس عمل کی توجیہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کچھ اور پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف اللہ کو اکبر کہتے ہیں. یہ کیوں کرتے؟ تو ارشاد فرمایا امام نے کہ یہ اللہ کے حبیب کے الفاظ مقدس ہیں. فتح مکہ کے دن زوال آفتاب کے وقت جب اللہ کے حبیب نے حجر اسود کو جا کر بوسہ دیا ہے تو 3 دفعہ فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر آپ نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات کہلاتے ہیں. کلمات وہ کون سے؟ اس کو کہتے ہیں دعائے وحدت، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ، وہ جو دعا. اور پھر آپ نے چہرہ پلٹا اپنا اور تمام سے فرمایا کہ ایھا الناس، جو شخص بھی اپنی نماز کے فوراً بعد یہ 3 تکبیرات کہہ کر یہ دعا پڑھے گا تو وہ اسلام اور لشکر اسلام کی فتح کا شکریہ ادا کرے گا. اصلاً یہ 3 مرتبہ تکبیر کہنا یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، فتح مکہ سے چلی ہے. جس کو اسلام کی لشکر کی فتح یابی سمجھ میں آتی وہ کہے گا. تو کیوں کہیں گے فرار کے چاہنے والے؟ تو بات چلی کہاں سے کہاں پر آ گئی کہ ہم نماز کے بعد کیا کریں؟ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ یہ تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی روایت الگ. 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کی روایت الگ. دعائے وحدت، اس کی روایت 3 مرتبہ تکبیر کے ساتھ. لیکن ترتیب میں سب سے افضل ہے تسبیح سیدہ.
پہلو بدلے بغیر جس حالت میں تشہد مکمل کیا، سلام پڑھا ہے، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اپنے حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی. جب آپ نماز نافلہ پڑھیں گے تو لامحالہ کھڑے ہو جائیں گے. سب سے افضل ہے تعقیبات میں وہ ذکر جسے امام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر ہے پروردگار کا، تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. پھر تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھیے، خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے.